بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین۔ دوستو، موجودہ حالات کے تناظر سے ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا عنقریب ظہور ہونے والا ہے، اس لیے اس کے بارے میں آگاہی پلانے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو سیریز شروع کیا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال پیدا ہوا ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال کہ اب وہ ہے کہاں۔ تو دوستو، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے ماں باپ سے پیدا ہوگا جس کے 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ 30 سال کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا ایک آنکھ کھانا ہوگا، وہ بہت بیکار قسم کا بچہ ہوگا جس سے ماں باپ بہت تنگ ہوگے۔ جب وہ سو جائے گا تو دل بیدار ہوگا اور آنکھ سوئے ہوئے ہوں گے، اور وہ بہت عجیب طرح کی باتیں کریں گے۔ اس کا باپ بہت لمبا پتلا اور ناک طوطے کی طرح بڑی ہوگی، اور ماں بہت موٹی پہلوان کی طرح ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور جو نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں سب اس میں اور اس کے ماں باپ میں موجود ہے۔ وہ صحابی اس کے پاس گیا تو واقعی وہ سب نشانیاں اس میں موجود تھے، اور پوچھنے پر باپ نے کہا کہ شادی کے 30ویں سال یہ پیدا ہوا ہے۔ مزید اس نے پوچھا کہ اس کس طرح بیہیو کرتا ہے، تو کہا کہ یہ بہت خطرناک قسم کا ہے، نیند میں اس کا دل بیدار ہوتا ہے اور آنکھیں سوئے ہوئے، اور ہم جو کہتے ہیں یہ سن لیتے ہیں اور عجیب جوابات دیتے ہیں۔ تو صحابی نے فوراً جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب قصہ سنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ بچہ باغ میں سویا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے درختوں کے پیچھے بچے تک پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سن لے اس بچے سے، تاکہ معلوم کرے کہ یہ واقعی دجال ہے یا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو اس کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور بیٹے کو آواز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے اس کی ماں اگر وہ اسے نہ اٹھاتے تو ہم معلوم کر سکتے تھے۔ جب وہ اٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ نیند کی حالت میں کیا حال ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ دل بیدار ہوتا ہے اور آنکھیں سوئی ہوئی، اور دریا کے اوپر ایک تخت دیکھتا ہوں، حالانکہ یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا تخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید پوچھا کہ کوئی خبر آتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں آتی ہے، کبھی 2 سچ 1 غلط، اور کبھی 1 سچ اور 2 غلط۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں سورہ دخان کو چھپا کے لے آیا اور لڑکے سے پوچھا کہ میں نے دل میں کیا چھپایا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اور کچھ نہیں جانتا
لیکن کوئی دکھ کو چھپایا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرے ہو جاؤ، تم اللہ کی دی ہوئی استطاعت سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا تھا، وہ تو بہت جلالی تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہی خبیث معلوم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر کاٹ دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، اگر یہ دجال نہیں ہے تو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو تم اس کے قتل پر قادر نہیں ہو۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی۔ دوستو، اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جا رہے تھے کہ یہ ابن سیاد اس کا ہم سفر بن گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں تو مشہور تھا کہ یہ دجال بنے گا۔ تو ابن سیاد نے کہا کہ ڈرو مت، اور کہا کہ ایسا ہے کہ دجال کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں۔ دوسری بات، وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور دیکھو میں تو مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ دجال کے اولاد نہیں ہوگے، اور میری تو مدینے میں بہت بچے ہیں۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہو گیا کہ واقعی یہ تو دجال نہیں بن سکتا۔ پھر اس نے خود یعنی اس ابن سیاد نے خود کہا کہ مجھے قسم ہے کہ مجھے دجال معلوم ہے، اور وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مرتد ہوگا، مطلب وہ پہلے مسلمان ہوگا پھر کافر بن جائے گا۔ اور دوسری بات، جب وہ فتنے کے دور میں ظاہر ہو جائے گا تو اس کے کوئی اولاد نہیں ہوگا، اور اسی دور میں وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک دوسرا صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد کے ساتھ مدینہ منورہ کے گلیوں میں ملاقات ہو گئی۔ نشانیوں سے پتہ چلتا ہے اس کے کہ یہ دجال تھا۔ تو میں نے ابن سیاد کو دیکھ کر کہا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ دجال ہو۔ تو وہ اتنا پھول گیا کہ سارے گلی کو کور کیا، اور مجھ پر ایک آواز لگا دی، تو میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا، اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کے پاس مت جایا کرو، یہ بہت خبیث ہے۔ اور دوستو، وقت گزرتا رہا کہ اچانک کسی زمانے میں یہ غائب ہو گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ وہ ہے کہاں اب اس وقت۔